اہرام جیزہ کی مکمل حقیقت اور حیران کن تفصیلات۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہڈن ہسٹری فیکٹ۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے مشہور اور پراسرار تعمیراتی شاہکار کے بارے میں، اہرام جیزہ میں موجود عظیم حرم، جسے گریٹ پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو 4500 سال بعد بھی دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ یہ عظیم حرم قدیم مصر کے فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا، جو چوتھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی تعمیر 2580 قبل مسیح سے 2560 قبل مسیح کے درمیان ہوئی، یعنی آج سے 4500 سال پہلے۔ اب آتے ہیں اس کے سائز کی طرف۔ جب یہ حرم مکمل ہوا تو اس کی اصل اونچائی تقریباً 146.6 میٹر تھی۔ وقت گزرنے اور اوپری پتھروں کے گرنے کے باعث آج اس کی اونچائی 138.8 میٹر رہ گئی ہے۔ اس کی ہر سائیڈ کی لمبائی تقریباً 230 میٹر ہے۔ اگر آپ اس کے گرد چکر لگائیں تو آپ تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے۔ اس حرم کی بنیاد تقریباً 13 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی ہے کہ اس کے چاروں سمتیں تقریباً مکمل طور پر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے ساتھ منسلک ہے، اور جدید آلات سے ناپنے پر بھی اس کی سمتوں میں صرف چند منٹ کا فرق آتا ہے۔ اس دور میں کماس اور جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ایسی درستگی حاصل کرنا آج بھی ماہرین کے لیے حیران کن کا باعث تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس میں استعمال ہونے والے پتھروں کی۔ اندازوں کے مطابق اس حرم میں تقریباً 23 لاکھ یعنی 2.3 ملین پتھر استعمال ہوئے۔ ہر پتھر کا اوسط وزن 2 سے 2.5 ٹن ہے، جبکہ کچھ اندرونی گرائٹ کے پتھر 50 سے 70 ٹن تک وزنی ہے۔ اگر ہم مجموعی وزن کا اندازہ لگائیں تو ہر حرم کا کل وزن 60 لاکھ ٹن سے زیادہ بنتا ہے۔ یہ پتھر زیادہ تر قریبی کانوں سے لائے گئے، جبکہ اندرونی کمروں کے لیے استعمال ہونے والا سرخ گرنائٹ تقریباً 800 کلومیٹر دور اسوان کے علاقے سے لایا گیا۔ سوچئے اتنی بھاری چٹانوں کو اس دور میں کیسے منتقل کیا گیا ہوگا۔ اندرونی ساخت بھی نہایت دلچسپ ہے۔ اس حرم کے اندر 3 اہم کمرے ہیں، ایک زیر زمین کمرہ جو ادھورا لگتا ہے، ایک ملکہ کا کمرہ اور سب سے اہم بادشاہ کا کمرہ، جہاں خوفو کا تابوت رکھا گیا تھا۔ بادشاہ کے کمرے میں گرنائٹ کا ایک بڑا صندوق آج بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے خاص انجینئرنگ ڈیزائن بنایا گیا تاکہ چھت کا وزن براہ راست کمرے پر نہ پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا؟ پرانے اندازوں میں کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ غلاموں نے یہ کام کیا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق 20,000 سے 30,000 ماہر مزدور، انجینئر اور کاریگر اس منصوبے کا حصہ تھے۔ یہ لوگ مستقل غلام نہیں بلکہ باقاعدہ مزدور تھے، جنہیں خوراک، رہائش اور علاج فراہم کیا جاتا تھا۔ جیزہ کے قریب مزدوروں کی بستیوں کے آثار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر ہم حساب لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ تقریباً 300 سے 400 پتھر اپنی جگہ رکھے جاتے تھے۔ یہ ایک منظم، مسلسل اور غیر معمولی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ اہرام کی بیرونی سطح اصل میں ہموار سفید کے چونے کے پتھروں سے ڈھکی ہوئی تھی جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ قدیم زمانے میں یہ حرم میلوں دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہوگا۔ وقت کے ساتھ وہ بیرونی پتھر ٹوٹ گئے یا دوسری عمارتوں میں استعمال ہو گئے۔ یہ حرم صرف ایک قبر نہیں تھا بلکہ مذہبی عقائد کا مرکز تھا۔ قدیم مصریوں کا یقین تھا کہ فرعون موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اسے آسمانی زندگی کے لیے محفوظ جگہ درکار ہوتی ہے، اس لیے اس کی تعمیر میں فلکیاتی حساب کتاب کا بھی خیال رکھا گیا۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کی ترتیب ستاروں کے مخصوص جرمٹ سے متاثر ہے، خاص طور پر اوریون برج سے۔ اہرام جیزہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے واحد عجوبہ ہے جو آج بھی تقریباً مکمل حالت میں موجود ہے۔ یہ انسانی ذہانت، ریاضی، فلکیات اور انجینئرنگ کا ایک ایسا نمونہ ہے جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترا۔ جدید مشینری، نہ اسٹیل کرینے، نہ کمپیوٹر ڈیزائن، پھر بھی ایسی درستگی، ایسی مضبوطی اور ایسا عظیم الشان ڈھانچہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سائنسدان، انجینئر اور مورخ اس کے رازوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی حیران کن راز جاننا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔